السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات اکرامی، میں نے جن آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ قرآن پاک کی مشہور اور بہت ہی عظیم سورۃ مکہ کی آیات کریمہ ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری باتیں سکھائی، بالخصوص دعا مانگنے کا طریقہ ہمیں سکھایا۔ اسی لیے سورہ مبارکہ کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں کہو الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو۔ پھر اس کے بعد اس کی ربوبیت کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو، اور پھر اس کے بعد مانگو اور کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس سیدھے راستے پر صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے پر جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے احسان کیا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا۔ اب وہ لوگ، وہ خوش قسمت جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا۔ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ خوش قسمت لوگ، وہ خوش قسمت جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت نظر آتی ہے، کہ وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کا احسان ہوا، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو ان کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے ان انبیاء کرام کی پیروی کی، ان پر بھی اللہ رب العزت کا انعام ہوا، ان پر بھی اللہ رب العزت نے احسان فرمایا۔ ان لوگوں میں کہ جو اپنے نبیوں کے نقش قدم پر چلے، جنہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی،
انہی لوگوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت ہے جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سمجھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا مقصد سمجھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کے لیے، کس حکمت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کہ اس لائے ہوئے دین، اس لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے صحابہ کرام کو دکھایا، ورنہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نور ہی نور تھے، وہ تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رہتے تھے، وہ تو پہلے سے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رحمت و انوار کی بارش میں منور اور تابناک تھے، وہ تو پہلے سے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر نیاز جھکائے ہوئے تھے، وہ تو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کے پیکر بنے ہوئے تھے، انہیں تو سارے مناسب پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیے تھے، انہیں نبوت بھی تبھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی جب حضرت آدم ابھی آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اس نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اس نے ہمیں یہاں نماز پڑھ کے دکھائی، اس نے یہاں ہمیں روزے رکھ کر دکھائے، اس نے یہاں ہمیں اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرنی سکھائی، اس لیے تاکہ ہم ان سے سیکھ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لائق ہو جائیں، اس لیے تاکہ ہم بھی اپنے دلوں کی کثافت دور کر کے، اپنے اندر کی آلائش کو دور کر کے وہ نبی کونین اللہ کی بارگاہ میں جس طرح رحمت و انوار کی بارش میں نہ رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے آپ سے آلائشیں دور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی طریقے سے رحمت و انوار کی بارش میں نہ رہے۔ ہمیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب سکھانے آئے تھے، انما بعثت معلما۔ یہ دنیا یہ عمل کی دنیا تھی، یہاں ہمیں سیکھنا تھا، وہاں پر ہمیں رہنا تھا اس طریقے سے اس بارگاہ میں، لیکن وہاں سیکھنے کا موقع نہیں تھا، سیکھنے کے لیے اس دنیا کو چنا گیا۔ یہاں ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تواضع بھی سیکھنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انکساری سیکھنی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے اسی کی طرف ہم تن ہو کر کے رہنا ہے وہ بھی ہمیں اس دنیا میں سیکھنا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اللہ رب العزت کے سوا، اس کے ماں سوا اپنے اندر سے سب کچھ نکال پھینکنا ہے، تب جا کر کے ہم اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رہنے کے لائق ہو جائیں۔
ہم اس بارگاہ قرب کے لائق ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں وہی سکھانے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، اور ان اعمال کے ان حکام کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے جن حکام پر چل کر ہمیں وہ ساری چیزیں حاصل ہونی ہیں۔ روزے کی حکمت خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا جس طریقے سے پچھلی امت پر فرض کیا گیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز کی حکمت اللہ رب العزت نے بتائی، عبادت کی حکمت اللہ رب العزت نے بتائی۔ ان سب عبادات، ان سب شرائع کی حکمت یہ تھی کہ اگر ہمارے اندر اللہ رب العزت کے سوا کسی کے لیے عزت ہے، اگر ہمارے اندر اللہ رب العزت کے سوا کسی کے لیے محبت ہے، اگر ہمارے اندر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کے لیے جگہ ہے، تو ان عبادتوں کو بجا لا کر کے وہ ساری چیزیں ہمیں نکال پھینکنی ہے۔ ہمیں دل میں بسانا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو بسانا ہے، ہمیں دل میں بسانا ہے تو صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ کا ادب، اس کی بارگاہ میں تواضع کے ساتھ رہنا، یہ ہمیں سرکار ہمیں یہی سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہی سیکھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت دنیا لوگوں کے دلوں میں رچ بس چکی تھی، اللہ رب العزت سے بہت دور ہو گئے تھے، طرح طرح کے گناہوں کے دل میں پھنس چکے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ لوگ جھوٹ کے بھی عادی ہو چکے تھے، وہ لوگ سود خوری کے عادی ہو چکے تھے، وہ لوگ شراب نوشی کے عادی ہو چکے تھے، ان کے دلوں سے ان چیزوں کی حلت و حرمت کا تصور ہی ٹوٹ چکا تھا۔ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جو ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کیا، جو صحابہ کرام لمبے عرصے سے بلکہ اپنی زندگی بھر شراب پیتے تھے، جب اللہ رب العزت کا حکم سرکار نے ان تک پہنچایا کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام فرمایا، تو ان صحابہ کرام نے اسی وقت شراب کے دیا۔ جس کے پاس جو بھی تھوڑا بہت شراب تھی وہ ساری شراب اس نے بہائی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں شرابوں کی نالیاں بہہ گئی تھی، صرف سرکار کے فرمانے سے کہ اللہ رب العزت نے شراب کو حرام فرما دیا۔ سود خوری میں وہ لوگ مبتلا تھے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سرکار نے سنایا کہ اللہ رب العزت نے سود کو حرام فرما دیا، کیا مجال کی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے اس کے بعد سود کا کاروبار کیا؟ جبکہ وہ لوگ کے عادی ہو چکے تھے، دن رات وہی سب کرتے تھے، دن رات انہی گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہتے تھے، لیکن ایک مرتبہ سرکار نے اللہ کا حکم سنایا تو پہلی ہی مرتبہ نے اللہ رب العزت کے اس حکم پر ایسا عمل کیا کہ اس کے بعد کبھی ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ہم فطرت سے ان چیزوں کے عادی نہیں رہتے ہیں، ہم بچپن سے ہی سود خوری میں مبتلا نہیں ہیں، ہم بالغ ہونے کے بعد بھی جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، ہم بالغ ہونے کے بعد بھی جانتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، ہم بالغ ہونے کے بعد بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن حرام ہے یہ حکم جاننے کے بعد بھی
اس کے باوجود بھی ہم سود خوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم شراب نوش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نشہ آور دوائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کر کے بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ان کرام کی بارگاہوں کے بارے میں زبان کھولے، اس کے بعد بھی ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ ہم اپنی گنہگار زبانوں سے صحابہ کرام پر تان کریں، اس کے بعد بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں زبان کھولیں، ان صحابہ کرام کہ جنہوں نے ایک ہی حکم میں سارے کو خیر بات کہا تھا، جنہیں براہ راست سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکام پر عمل کر کے دنیا کی محبت بلکہ اللہ کے ماں سوا سب کچھ ان کے دلوں سے نکال دیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جب سرکار نے فرمایا کہ تب تک کوئی مومن نہیں جب تک میں اس کے مال، اس کی اولاد، اس کی جان سے بھی زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اولاد، مال، ان سب سے زیادہ محبوب تو آپ مجھے ہیں، لیکن جان سے زیادہ بھی محبوب نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دست مبارک رکھا، اس کے فوراً بعد حضرت اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ سرکار نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو یہی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں میں بسا دی تھی، ان کے دلوں سے دنیا کی محبت اور ان کے دلوں سے معصوم اللہ کی محبت نکال دی۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لائق ہونے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں لائق، مطلب جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں رہنے کے لائق بنا دیا تھا۔ اپنی بارگاہ کے آداب تو اپنے حبیب سے سکھوا رہے تھے، اور اپنی حبیب کی بارگاہ کے آداب وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہا۔ کیسے سکھایا؟ فرمایا، کسی کی آواز اگر بلند ہوتی تھی، زور سے کوئی پوچھتا تھا کہ حضور میں نے نہیں سنا، رعایت فرما دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب سمجھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھائے کہ وہاں جو بات تمہارے منہ سے نکلے وہ بات بھی میرے محبوب کی بارگاہ کے لائق ہونی چاہیے۔ کچھ صحابہ نے وہ الفاظ استعمال فرمائے کہ جن میں دوسری زبان جاننے والے لوگ کچھ غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ایک صحابی نے بولا تو وہ دوسری زبان والے خوش ہو گئے کہ یہ لوگ تو خود اپنے محبوب کے لیے، اپنے نبی کے لیے ایسا ایسا بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو یہ بھی ادب سکھایا، فرمایا، لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ میری محبوب کی بارگاہ کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہے کہ کوئی ایسا لفظ بھی میرے محبوب کے لیے استعمال نہ کرو کہ جس میں کسی بھی طرح کی بے ادبی کا شائبہ بھی پایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہمیں اپنی بارگاہ کے لائق کرنے کے لیے، لیکن اپنی بارگاہ کے لائق کرنے سے پہلے اپنے محبوب کی بارگاہ کے لائق بنانے کو کہا، اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادب سکھائے کہ جب ہم سرکار کی بارگاہ میں رہنے کے لائق ہو جائیں، اس کے بعد ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق ہو جائیں۔ صحابہ کرام کون تھے؟ میں نہیں، کوئی عام عالم نہیں،
کہ جو خود صحابی جنہوں نے خود سالہ سال سرکار کی بارگاہ میں گزارے، وہ سرکار کے صحابہ کی تصویر کھینچتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان صحابہ کا عالم کیا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے سرکار نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے، یہ ان کا مرتبہ تھا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ لوگوں سنو، تم میں سے اگر کوئی کسی راستے پر چلنا چاہے نجات حاصل کرنے کے لیے، اگر راستے پر چلنا چاہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، تو ان کے راستے پر چلو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے راستے پر چلو جو وصال فرما چکے ہیں، جو انتقال کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو زندہ ہیں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، جو زندہ ہیں وہ فتنے سے معمون نہیں ہیں۔ آج ایک بولی بول سکتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں وہ دوسری بولی بول سکتے ہیں، ان کا پتہ نہیں کہ وہ کس وقت فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے ان کے طریقے پر چلو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کانو افضل هذه الامہ، وہ اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، وہ اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ ابرہا قلوبا، سرکار کی صحبت کی برکت سے وہ سب سے زیادہ نیک دل ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ نیک دل وہی ہے۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور سب سے زیادہ علم کی گہرائی بھی انہی کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے کہ انہیں خود سرکار نے سکھایا، انہیں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، اور وہ سب سے کم تکلف کرنے والے ہیں، سب سے بے تکلفانہ زندگی، جن کی زندگی میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، وہ سب سے کم تکلف والے صحابہ کرام۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، اپنے نبی کا صحابی بنا دیا۔ ولی اقامت دینہ، اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے چن لیا۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کا فضل، ان کی فضیلت کو پہچان لو، ان کے مرتبے کو سمجھو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ تَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، ان کے اخلاق، ان کا کردار، اس سے تم جتنا ہو سکے تم ان کے اخلاق اور کردار سے سیکھ لو۔ ان کے جو اخلاق تھے، ان کا جو کردار تھا، وہ تم سے جتنا ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرو۔ فَإِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ وہی صراط مستقیم پر تھے، وہی سیدھے راستے پر تھے۔ انہی کو اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرما دیا تھا، انعام فرما دیا تھا، اور انہی کو سیدھے راستے پر چلا دیا تھا۔
اور ہمیں فرمایا کہ تم بھی مانگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو صحابہ کرام ہی وہ لوگ ہیں، انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے بعد سرکار کے پیروکار، سرکار کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ کرام ہی ہیں جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں۔ آگے آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے اور چل کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور سرکار نے کن کو سکھایا؟ صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ سرکار کے نقش قدم پر چلے۔ اور صحابہ کی تعریف میں بتایا گیا کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ بھی دیدار کیا وہ صحابی ہو گیا۔ تو صحابی سب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا حق بھی ان صحابہ نے ادا کر دیا۔ جب بھی کہیں کوئی معاملہ پیش آتا تھا پیش رہتے تھے سارے صحابہ۔ اور دین کو صحابہ کرام نے جس طریقے پر سرکار کے بعد پھر سرکار کی زندگی مبارکہ میں اور سرکار کے بعد دین کو جس طریقے سے صحابہ کرام نے قائم فرمایا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ تو اگر ہم صحابہ کرام کی سیرت پر نظر ڈال رہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ کرام انہوں نے سرکار کی صحبت کا حق بھی ادا کر دیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی اور حیات مبارکہ کے بعد بھی انہوں نے دین کو قائم کیا تھا۔ یہ حضرت حیدر کرار مولائے کائنات رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں دین کی تبلیغ کے لیے میدان جہاد میں وہ جوہر دکھائے جو صرف انہی کا حصہ تھے، جو صرف انہی کی خصوصیت تھی۔ باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے ڈھال بنایا تھا۔ ایسی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان میں سمیٹ کے رکھی تھی کہ اس ڈھال کو جب دروازے کو جب بعد میں پھینکا تو 40 آدمیوں نے مل کر کے اس کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اٹھا نہیں پائے، اور مولائے کائنات نے صرف ایک ہاتھ سے اٹھا لیا، اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ تو دین کی خدمات، دین کو قائم کرنے میں جو مولائے کائنات نے فریضہ انجام دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ انہوں نے اس وقت دین کو قائم کیا کہ جب دین بہت ہی کمزور حالت میں تھا، بہت کم دین کے پابند تھے، بہت کم دین میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے صحبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ وحی کی کتابت کے فرائض انجام دیتے تھے، اور وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دینا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس میں بھی انتہائی امانت اور دیانت کی ضرورت تھی۔ ایک شخص کو بعد میں مرتد ہی ہو گیا، وہ وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیتا تھا۔ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وحی آئی ہے، لکھو۔ ایک آیت کریمہ لکھوائی، پھر فرمایا یہ لکھ لو، دوسری آیت کریمہ لکھوائی، تیسری آیت کریمہ لکھوائی۔ اب اس کے بعد اس شخص نے اندازہ لگایا کہ اس کے بعد یہ ہونا چاہیے تھا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو جو ہی اس نے کہا سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا ہاں یہ ایسی نازل ہوئی۔ اتنی بات تھی کہ وہ شخص اس کے اندر شیطان گھس گیا، شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ جیسے سرکار نے 2 آیت کریمہ بتا دی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے 2 آیت کریمہ کی وحی نازل ہوئی، ایسے ہی میرے اندر بھی ایک آیت کریمہ کی وحی نازل ہو گئی۔ ایک ہی مرتبہ میں وہ جو کاتب وحی کی مرتبہ میں
صرف ایک جملہ اس نے کیا کہہ دیا تو وہ بھی اپنے اوپر وہی نازل ہونے کا دعوے دار بن گیا. تو یہ کتابت وہی بھی آسان کام نہیں تھا. یہی فریضہ سرکار کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دے رہے تھے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد اسلام کو، ایمان کو جزیرت العرب سے نکال کر کے ایشیائی ممالک میں، افریقی ممالک میں، یورپین ممالک میں پہنچانے والے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. عبداللہ ابن مسعود نے جو صفت بیان فرمائی کہ انہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، اس میں بھی امیر معاویہ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور اقامت دین کے لیے چن لیا تھا، اس میں بھی حضرت امیر معاویہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. تو ان حضرات نے، صحابہ کرام نے سرکار کے مشن کو سمجھا، سرکار کے بعثت کے مقصد کو سمجھا، اور اس مقصد کو، اس مشن کو اپنا مشن بنا لیا کہ اللہ رب العزت کے احکام کی تبلیغ کرنی ہے. اللہ رب العزت کے سرکار کو جو دین دے کر کے بھیجا ہے، اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. یہ فریضہ، یہ مشن صحابہ کرام نے سمجھا، اور اس کو اگر دیکھیں گے تو تمام صحابہ اس مشن میں پیش نظر آتے ہیں، چاہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہو یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد. اور ان صحابہ کرام نے حفاظت کے ساتھ اس مشن کو ہم تک پہنچایا. انہوں نے آگے بڑھایا، پھر انہوں نے آگے بڑھایا، پھر ان تھے ان امینوں نے آگے بڑھایا، یہاں تک کہ سند کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا. قرآن پاک بھی اسی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچا. سرکار کی احادیث کریمہ کا ذخیرہ وہ من و ان ہم تک پہنچا. یہ سب اس لیے تھا تاکہ ہم ان پر چل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے لائق ہو جائیں. سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بھی اسی مشن پر قائم تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اقامت دین کا وہ فریضہ انجام دیا جس کا اثر صدیوں رہا اور صدیوں تک باقی رہا. بارک و تعالی قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین برحمتک یا رب.